موت کا فرشتہ سامنے آیا، نزا کی سختی ہوئی، اب وہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھتا ہے، میرا تخت یہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، میرا تاج یہ مدد کے لیے تیار نہیں، میری حکومت یہ مشکل کشائی کے لیے تیار نہیں، میرے خزانے اس آڑے وقت میں کام آنے کے لیے تیار نہیں، میری اولاد، باپ ہے بستر مرگ پہ مر رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، بیٹا گیا شکار کھیلنے، کوئی ساتھ دینے تیار نہیں، نہ حکومت، نہ لاؤ لشکر، نہ فوج کی کثرت، نہ اسلحے، تو گھبرا کے کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے ناکام جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے موت کی گرفت اس کے گلے پر، اس کے گریبان پہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اس نے آخری وقت میں زندگی بھر باطل کہا تھا مگر ایک حق کی بات کہہ گیا کہ میں تو اس دنیا سے ناکام جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے فیصلہ نکلا، تاریخ نے ایک اور منظر پیش کر دیا، ایک اور نمونہ پیش کر دیا۔ دنیا سے جانے والا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، ایک ولی خدا، ایک ایسا بندہ کہ جو نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، چوکر ملی ہوئی روٹیاں کھاتا ہے، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اونٹ کی کھال پہ نماز پڑھتا ہے، لیکن 19ویں ماہ مبارک کی صبح کو مسجد میں نماز کے عالم میں جب اس کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو کہتا ہے فزت برب الکعبہ۔ میں تو اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے پروردگار کی قسم، میں اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ آواز تھی جو شام کے محل سے بلند ہوئی تھی، یہ وہ آواز ہے جو کوفے کی مسجد سے بلند ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنے معیاروں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اسلام کے معیار کو سامنے رکھیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ علی کامیاب ہیں یا حاکم شام کامیاب ہے، وہ کامیابی کا معیار ہے یا یہ کامیابی کا معیار ہے۔ ایسا پڑھتے پر محمد والے محمد۔ اور علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کتنے شد و مد سے کیا، فزت برب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں، اس کے لیے قسم کھائی ہے، رب کعبہ کی قسم۔ ظاہر بات ہے کہ امام کے کلام میں بلاغت ہوتی ہے، رب کعبہ جو کہا ہے کعبے کے پروردگار کی قسم، رب عالمین بھی کہہ سکتے تھے، عالمین کے پروردگار کی قسم، جیسے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، یا اور بھی کسی عنوان سے قسم کھا سکتے، یا آخر خاص طور پہ کعبے کی لفظ کیوں استعمال کیے؟ عجب نہیں کہ علی اپنی ابتدا کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرنا چاہیے کہ دیکھو جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میری ولادت کعبے میں ہوئی تھی، اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری شہادت مسجد میں واقع ہو۔ جس کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہو، جس کی زندگی کا اختتام بھی اللہ کے گھر میں ہو، سوچو وہ کتنی کامیاب زندگی بسر کر کے جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھی کتنے امتیازات ہیں کہ جن سے علی کو نوازا ہے، بہت سی خوبیاں، بہت سی چیزیں مولا کائنات سے مخصوص ہیں۔ دامادی پیغمبر یہ تنہا علی کا شرف ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ امیر المومنین ہونا یہ تنہا علی کا امتیاز ہے، کسی کو بھی ہم امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، یہ امام کا مخصوص لقب ہے، دنیا والے جسے چاہیں کہہ دیں، لیکن ہمارے 12 اماموں میں سے یہ لقب صرف مولا کائنات سے مخصوص، 11 امام سب ہیں مومنین کے امیر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا نہیں جاتا ہے، یہ لقب مولا کائنات کا مخصوص لقب ہے۔ اسی صورت سے خانہ کعبہ میں ولادت یہ بھی علی کا مخصوص شرف ہے، یہ علی کی مخصوص فضیلت ہے، کوئی اس شرف میں علی کا شریک نہیں۔ بہت سی خصوصیتیں مولا کائنات کی۔ عزیزان محترم، انہی امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے، اللہ نے تمام زمینوں کو پیدا کیا، ساری زمینیں اس کی، لیکن ان زمینوں میں سے ایک نقطۂ ارضی کو منتخب کر کے اپنی طرف نسبت دی، کہا یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ، سارے زمانے اس کے پیدا کیے ہوئے،
لیکن ان زمانوں میں سے ایک زمانے کو منتخب کیا، کہا یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ۔ آخر اس نسبت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس نسبت کے ذریعے اس میں عظمت پیدا کرے اور اس عظمت سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ بیت اللہ کہا تو اس کا فائدہ کسے مل رہا ہے؟ انسانوں کو، بندوں۔ شہر اللہ کہا، رحمت الہی کے دروازے کھلے، اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ بندوں کو مل رہا ہے۔ تو ان دونوں کو عظیم بنایا، اپنی طرف نسبت دے کے۔ زمینوں میں سے ایک زمین کو منتخب کیا، کہا بیت اللہ۔ زمانوں میں سے ایک زمانے کو منتخب کیا، کہا شہر اللہ۔ سلام ہمارے اس علی پر کہ جس کو پروردگار عالم نے اس امتیاز سے نوازا کہ ولادت دی تو بیت اللہ میں، شہادت دی تو شہر اللہ میں۔ سلام پڑھنے پر محمد والے محمد۔ کامیابی کا معیار مادی نعمتوں کا حصول ہے، دنیا میں کھو جانا ہے، یا کامیابی کا معیار مانوی اقدار کو حاصل کرنا اور بندگی پروردگار کو کے سفر کو طے کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور انہیں ادا کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دور جس پہ ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مادی اعتبار سے تو ترقی کا دور ہے، لیکن مانوی اعتبار سے یہ تنزلی کا دور ہے، پستی کا دور۔ یعنی آج کے دور میں انسان دوہرے سفر کر رہا ہے، ایک سفر بلندی اور کامیابی کا ہے اور دوسرا سفر پستی و تنزلی اور ناکامی کا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، مانوی اعتبار سے پستیوں میں جا رہا ہے۔ ظاہری اعتبار سے آسمان پہ اڑ رہا ہے، مانوی اعتبار سے اقدار کی پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے انسان کا دوہرا روپ آج کے زمانے میں۔ اور عزیزو، چونکہ یہ دور مادیت کا دور ہے اور اس میں ہم اور آپ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا ہماری فکر کا بھی اس سے متاثر ہونا تقریباً فطری ہے، نیچرل ہے۔ انسان جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس انوائرمنٹ میں، جس ایٹماسفیئر میں زندگی بسر کرتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دوہری کشتی کے سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس خطرے کی طرف متوجہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دوہری کشتی کے سوار کا مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ڈبل اسٹینڈرڈ سے مراد یعنی جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوں گے، محراب میں بیٹھے ہوں گے، امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، ماہ مبارک رمضان ہوگا، ایام اعزاں ہوں گے، محرم ہوگا، سفر ہوگا، مجلس ہو رہی ہوگی، تو ہمارا معیار کامیابی جب پوچھے گا تو وہی معیار کامیابی ہے جو اسلام کا معیار کامیابی ہے، جو قرآن کا معیار کامیابی ہے، جو اہل بیت کا معیار کامیابی ہے، جو علی کا معیار کامیابی ہے، جو حسن و حسین کا معیار کامیابی ہے۔ ہم اسی کو معیار کامیابی سمجھیں۔ لیکن جہاں امام بارگاہ سے باہر نکلے، جہاں ہم نے مسجد کی حدود کو کراس کیا، جہاں ایام اعزاں ختم ہوئے، جہاں ماہ مبارک رمضان تمام ہوا، جہاں ہم مذہبی ماحول سے دور ہوئے، تو اب ہمارا بھی کامیابی کا معیار وہی ہے جو دنیا کے کفار و مشرکین و فساق و فجار کا ہے۔ اب ہمارے کامیابی کے معیار میں اور ان کے کامیابی کے معیار میں کوئی فرق نہیں۔ اس طرح سے ہم ڈبل اسٹینڈرڈ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ڈبل اسٹینڈرڈ یعنی دوہری کشتیوں کا سوار۔ اور یاد رہے کہ دوہری کشتیوں کا سوار ہلاک تو ہوتا ہے، نجات اس کا مقدر نہیں بنتی ہے۔ محمد ایک ایسے دور میں جب ترقی کا ڈھیڈورا پیٹا جا رہا ہے، علم کا ڈھیڈورا پیٹا جا رہا ہے، میں ڈھیڈورا ہی کہوں گا اسے، اس لیے کہ یہ ظاہری اعتبار سے تعلیم و تعلم کا اور علم کی فوقیت کا دور ہے، لیکن حقیقتاً یہ دور بھی اگر دیکھا جائے تو یہ علم کا دور نہیں ہے، جہالت کا دور ہے۔ اس لیے کہ انسان صرف کتاب پڑھ لینے سے عالم نہیں بنتا ہے، بلکہ کتاب پڑھنے کے بعد جب تک علم کے اثرات اس کی عملی زندگی میں نہ دکھائی دیں، اس وقت تک علم کا کوئی فائدہ نہیں۔
تو آج کے دور کے انسان کے پاس علم کے وسائل تو ہیں. پرانے دور میں اور اس دور میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ گزشتہ زمانوں میں لوگوں کو علم کے وسائل ہی سے دور رکھا جاتا تھا. علم کو صرف درباروں تک محدود رکھا جاتا تھا. صرف شاہزادوں کو تعلیم دی جاتی تھی. قوم کے بچے علم کی نعمت سے محروم رکھے جاتے تھے. نہ ان کے لیے اسکول کھولے جاتے تھے, نہ لائبریریاں بنائی جاتی تھی, نہ ٹیچرز معین کیے جاتے تھے. تو انہیں علم کے وسائل سے دور رکھا تھا, محروم رکھا تھا کہ اگر علم حاصل کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ تمہیں کیا حق ہے ہمارا استحصال کرنے کا. لہذا جہالت میں رکھو, انہیں غلام بنائے رہو. آج کی صورتحال میں اور اس صورتحال میں ذرا سا فرق ہے, طریقہ کار کا فرق ہے. آج علم کے مسائل ہمارے حوالے کر دیے گئے, اسکول بنا دیے گئے, یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں, لائبریریاں تشکیل دے دی گئیں, کتابیں چھپ چھپ کے نظر یہاں پہ آ رہی ہیں. سارے مسائل ہمارے ہاتھوں میں, لیکن میڈیا اپنے اختیار میں رکھا ہے. میڈیا اپنے اختیار میں رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی عقلوں پر, لوگوں کے فکروں پر, لوگوں کے ذہنوں پر, لوگوں کی سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیتوں پر پہرے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. پڑھنا ہے جو کچھ پڑھ لو لائبریری میں جا کے, کتاب میں جو کچھ مطالعہ کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن جب عمل کی منزل میں آؤ گے تو وہی سوچنا جو ہم چاہیں گے, وہی کہنا ہے جو ہم کہیں گے, وہی طریقہ فکر ہونا چاہیے جو ہمارا طریقہ فکر ہے. تو عزیزو, بات میں زیادہ فرق نہیں. اس زمانے میں علم کے وسائل سے محروم رکھ کے جاہل رکھا گیا تھا. آج علم کے وسائل دے کے برین واشی کے ذریعے جاہل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سلام پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایسے میں ایک بندہ مومن کے عنوان سے, ایک مسلمان کے عنوان سے, ایک شیعہ اہل بیت کے عنوان سے, ایک دوستدار علی کے عنوان سے, ایک آزادار حسین کے عنوان سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی فہرست تیار کریں گے تو بڑی طولانی, لیکن اگر اہم موٹی موٹی اور بنیادی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دور میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ وہ کون سے چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں. جب تک ہم ان چیلنجز کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم اپنی ذمہ داری طے نہیں کر سکتے. عزیزو, آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے دین کا تحفظ ہے. انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی دین کا تحفظ, دین کا دفاع, مذہب کا تحفظ, مذہب کا دفاع, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں, اس دین کے پیروکار ہیں, اس مذہب کے فالوور ہیں جو ہماری زندگی کو صرف محراب و مسجد اور نمازوں تک محدود نہیں کرتا ہے, بلکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کا قانون لے کے آیا ہے. زندگی کے ہر شعبے سے متعلق گفتگو کرتا ہے. اجتماعی مسائل, انفرادی مسائل, تعلیمی مسائل, تربیتی مسائل, ازدواجی زندگی کے مسائل, معاشرتی امور, اقتصادی امور, سیاسی مسائل, حکومتی مسائل, انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں, ہر شعبہ حیات سے متعلق جتنے جزئیات ہیں, تمام جزئی سے جزئی مسئلے کا بھی حل لے کے آیا ہے. زندگی کو عمل سے جوڑتا ہے. اگر ہم بھی چرچ تک اپنے آپ, جیسے لوگ محدود ہیں, ہم بھی مسجد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں, تو ہمارے لیے اتنے چیلنجز کا سامنا نہ ہوتا. لیکن چونکہ ہم غدیر والے اسلام کو فالو کرتے ہیں, ہم کربلا والے اسلام کو فالو کرتے ہیں, دوسرے لفظوں میں ہم زندہ اسلام کو فالو کرتے ہیں. محمد و آل محمد